نوجوان جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں وہ موبائل پر جو دیکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل کو دیکھنے کی جو ہم نے عادت بنا لی ہے، اگر ہم نے اس میں بدنظری کی یعنی غیر محرم کو دیکھا، غیر محرم کو اگر دیکھا تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم پہ اثر نہیں، اثر پڑے گا ہی پڑے گا۔ آپ اگر اس پر وقت دیتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ اور ہر 10 سیکنڈ کے بعد، ہر 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے بعد اس کا عنوان بدلتا ہے، ڈاکٹر کوئی ہوگا آپ اس سے یہ بات معلوم کریے گا۔ اگر ہر 15-20 سیکنڈ کے بعد، 30 منٹ کے بعد، 40 سیکنڈ کے بعد اس کی پوری جو تصویر اور ویڈیوگرافی چل رہی تھی وہ چینج ہو رہی ہے، عنوان بدل رہے ہیں، جو اس میں چیز دیکھی جا رہی ہے وہ چینج اگر ہو رہی ہے، اس سے دماغ پہ اثر پڑتا ہے۔ بار بار مواد کے بدلنے سے طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، اور جو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جو زیادہ دیکھتے ہیں عنوان پھٹ پھٹ بدلتا رہتا ہے، یہاں کچھ ہو رہا ہے، کبھی دیکھا وہاں کچھ ہو گیا، کبھی دیکھا وہاں 10 لوگ مارے گئے، کبھی دیکھا وہاں دنگا ہو گیا، کبھی دیکھا وہاں کسی کو پکڑ کے زبردستی کچھ بات کر، آپ دیکھے جا رہے تو آپ اسی میں چلے جائیں گے۔ دھیرے دھیرے آپ کیا ہو جائیں گے؟ اگر زیادہ دیکھیں گے تو ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، انزائٹی کے مریض آپ ہو جائیں گے، کچھ نہ کرنے کا جذبہ پیدا ہونے لگے۔ اور نوجوان کیا؟ نوجوان اتنا ڈرپوک ہو گیا کہ اگر سائیکل پنچر ہونے کی آواز ہو جائے تو یہ کود کے بھاگتا ہے۔ کیوں ڈرپوک ہو گیا؟ ڈر، وہ بیمار ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا وہ، اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ اپنا وقت موبائل پر نہ دیجئے، غیر ضروری چیزوں کو نہ دیکھیے۔ اب اگر اس میں غیر محرم کی تصویریں دیکھی جا رہی اور خراب تصویریں دیکھی جا رہی، پھر آپ جا کے ڈاکٹر سے معلوم کیجیے گا، آپ کی طاقت اور قوت پہ اثر پڑے گا، آپ کی طاقت اور قوت پہ اثر پڑے گا، آپ کی جوانی پہ اثر پڑے گا۔ آج نوجوان تو ہے چہرے کی للائی ختم ہو گئی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ وہ غیر ضروری چیزوں پہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جائز جو قرار دیا، جب جس کی چیز ضرورت ہے اس کو شریعت آپ کو دیتی ہے ان چیزوں کو، آپ غیر شرعی طریقے سے اگر اس پہ اختیار کیجیے گا۔ اللہ نے کیوں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ؟ اللہ حاکم تو ہے، اللہ مالک ہے نا، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، وہ جانتا ہے نا میرے بندے میں کیا کیا چیزیں خراب ہیں۔ جیسے آپ گاڑی لیتے ہو، کوئی چھوٹی سی مشین لیتے ہو، اس کے ساتھ وہ کمپنی کاپی دیتی ہے، نہیں کاپی دیتی، ایک اس کی جنم پتری دیتی ہے، اس طریقے سے استعمال کریں، ایسے اٹھائیں، ایسے سروس ہوگی، اتنے دن پہ سروس ہوگی۔ ایسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جنم پتری بھیجی قرآن کریم، اس میں حکم دیا کہ ایسے ایسے ہوگے تو تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ باڈی، تمہاری یہ مشین صحیح چلتی رہے گی۔ اور اگر تم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، یہ تمام قواعد کو چھوڑ دیا، ان تمام دستور کو چھوڑ دیا، تمہاری مشین گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے آپ کہیے اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ اب آپ نگاہ کی حفاظت کیجئے گا تو آپ کی طاقت قوت بھی بحال ہوگی، آپ کی جوانی بھی بحال ہوگی۔ جو جوان اپنی جوانی کو موبائل پہ خراب کر رہے ہیں، وہ لوگ بعد میں افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بد نظری سے بچیے، بد نگاہی سے بچیے، غیر ضروری چیزوں سے بچیے، شرعی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔